السلام علیکم. پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے. ناظرین، آج ہم ان بچوں کے پاس ہیں جنہیں تھیلیسیمیا کے مریض کہتے ہیں. تھیلیسیمیا کیا ہے؟ ہر سال 8 مئی کے دن ہم ایک انٹرنیشنل ڈے مناتے ہیں ان بچوں کے ساتھ. یہ وہ بچے ہیں جن میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، جن کی تلی بڑھ جاتی ہے. ان کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو لاکھوں بچے ہیں اور ان کی عمریں بڑی کم ہوتی ہیں. ہم عطیات دیتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو بحال کرنے کے لیے کاوشیں کرتے ہیں، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ایک جذبہ ہوتا ہے، جب انسانیت کے ناطے آپ ان معصوم کلیوں کو مرجھانے سے بچاتے ہیں. آج پھر وہی مہینہ ہے 8 مئی، بلکہ پورا مہینہ مئی کا، جہاں پہ ہم دیگر مصروفیات دیکھتے ہیں، وہیں پہ ان بچوں کے لیے ہم کاوش کر کے بلڈ جمع کرتے ہیں، فنڈ جمع کرتے ہیں. کیونکہ ان بچوں کو بہت تھوڑے سے عرصے کے بعد بلڈ لگتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر معصوم کلی کے ساتھ ایک بلڈ باٹل ہے، اور یہی ان کی زندگی ہے، کیونکہ یہ زندگی ان کو اس بلڈ سے ملتی ہے. اور یہ معصوم بچے تھوڑے سے عرصے کے بعد ایسے ہی سنٹروں میں آتے ہیں. سندس فاؤنڈیشن ایک بڑا نام ہے، ان بچوں کی نگہداشت کرتی ہے. کیا نام ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ کے والدین کیا کام کرتے ہیں؟ میرا نام اسوا قدیر ہے. ہم لوگ ٹیکسلا میں رہتے ہیں. میرے پاپا بیکری کا سامان کی سپلائی کرتے ہیں، مارکیٹ میں دیتے ہیں سامان دکانوں پہ جا کے. کب سے ہے آپ کو تھیلیسیمیا؟ میں 3 ماہ کی تھی تو تب سے ہے. اب آپ کتنے سال کے ہو گئے؟ اب میں 15 سال کی ہوں. اس 14 تاریخ 15 سال کی ہو جاؤں گی. تو آپ کی بھی تو خواہش ہو، کیا بننا چاہتی ہیں آپ بڑے ہو کے، پڑھ کے؟ ڈاکٹر. جب میں 3 ماہ کی تھی تب سے مجھے خون لگنا شروع ہوا ہے، اور میں پنڈی میں رہتی ہوں. میری 5 بہنیں ہیں جن میں سے 2 کو لگتا ہے، اور باقی 3 شکر الحمدللہ ٹھیک ہیں. اگر یہ بر وقت بلڈ نہیں لگتا تو کیا ہوتا ہے پھر ہمیں وامٹنگ ہوتی ہے، ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا، ہماری حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، اور ہم بستر حال ہو جاتے ہیں. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بلڈ لگوایا ہے اس سندس کے علاوہ بھی؟ ہاں جی، لگوایا ہے. تو اس بلڈ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، مہنگا ہوتا ہے؟ کتنے کا پیکٹ مل جاتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں 6,000 8,000 تک مل جاتا ہے ایک بلڈ. تو وہ تو آپ خرید بھی نہیں سکتے. جی، لیکن خریدنا پڑتا ہے. اپنے بارے میں کچھ بتائیں. آپ تو کتنی فریش ہیں، بیماری کے ساتھ خوب مقابلہ بھی کر رہی ہیں. جی بالکل، ہمیں یہاں سے بلڈ لگتا ہے تو ہم فریش رہتے ہیں، ورنہ پھر ہماری بہت سارا ویکنیس ہوتی ہے اور بہت پرابلمز ہوتے ہیں. ان کا بلڈ ماشاءاللہ سے بہت صاف بھی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. کب سے آپ کا بلڈ یہاں پہ لگ رہا ہے؟ مجھے 3 سال سے لگ رہے ہیں یہاں پہ. 8 تاریخ جو ہوتی ہے 8 مئی، یہ تھیلیسیمیا ڈے کا دن ہوتا ہے. تو آپ نے تو اس کو بڑا زبردست طریقے سے ویلکم کیا. تو میسیج آپ دے رہے ہیں کہ تھیلیسیمیا ہم آپ کا مقابلہ کریں گے اور زندہ رہیں گے. جی ہاں جی، ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. اس بیماری کو تبھی آپ شکست دے سکتے ہیں، تھیلیسیمیا کو، جب آپ کے اندر حوصلہ ہوگا. آپ کے اندر حوصلہ ہے اس کے خلاف؟ جی بالکل. السلام علیکم، میرا نام رباب الیاس ہے، اور مجھے یہاں پہ سندس فاؤنڈیشن میں بلڈ بھی لگ رہا ہے فری میں، میڈیسنز بھی دے رہے ہیں، اور سندس فاؤنڈیشن کا سارا سٹاف بہت اچھا ہے، اور یہاں کے ڈاکٹرز نرسز سب بہت اچھے ہیں، ہمارا سب خیال رکھتے ہیں. اور یہ کرونا کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا سا آنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ ہمارا فری میں علاج کر رہے ہیں فل. اور بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ
اپنے فنڈز وغیرہ سندس فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ ہمارا یہ علاج جاری رہے. میرا نام سبین ہے. میں بہت دور سے آئی ہوں اور سندس فاؤنڈیشن والے بہت زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں, اور جب بھی ان کو میں بولتی ہوں بلڈ کا, یہ مجھے ضرور لگاتے ہیں اور میڈیسن بھی بہت زیادہ دیتے ہیں کہ جو بھی ضرورت ہوتی ہے مجھے, اور ٹیسٹ بھی میں سارے یہ کرتے ہیں. اسٹاف بہت اچھا ہے سندس فاؤنڈیشن والوں کا, اور یہ یہاں آ کے میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں, اور ہاسپٹل کے مقابلے سے بہت زیادہ اچھا یہاں فیل کرتی ہوں. سندس فاؤنڈیشن والے بہت زیادہ اچھے ہیں. میں کہتی ہوں کہ جو دوسرے لوگ اس سندس فاؤنڈیشن کو تھوڑا سا مدد کریں, فنڈ دیں اور تھوڑا سا عطیہ دیں کہ ہمارا علاج صحیح طرح سے جاری رہے اور اسی طرح ہم ایکٹیو رہیں. ارے تم تو کتنی خوبصورت باتیں کر لیتی ہو. کہتی ہے ادھر میں خوش ہوں, ہاسپٹل میں لوگ خوش تو نہیں ہوتے. بس یہ ان کی اسٹاف کی وجہ سے, کیونکہ بہت زیادہ اچھا اسٹاف ہے, بہت زیادہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. منو بھائی جس نے سندس فاؤنڈیشن کو عروج پہ پہنچایا, آج بہت سارے نام ان کے ساتھ ہیں, اور ان بچیوں کا علاج, آپ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ. السلام علیکم, میرا نام صبا عزیز ہے اور میں سیاللہ سے آتی ہوں. یہاں پہ ہمارا بہت اچھا علاج ہوتا ہے, ہمیں میڈیسن بھی ملتی ہیں اور بلڈ بھی فریش ہوتا ہے, اس سے ہماری طبیعت بھی خراب نہیں ہوتی, اور یہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں ہمارا. اور میں سب لوگوں سے گزارش کروں گی کہ سندس فاؤنڈیشن کو احتیاط دیں اور فنڈز دیں تاکہ ہمارا علاج اس سے بھی زیادہ بہتر ہو سکے. آپ کبھی کبھی آپ کو اداسی ہو جاتی ہوگی کہ آپ کو یہ تھیلیسیمیا ہے, نارمل بچوں کی طرح زبردست طریقے سے آپ کھیل نہیں پاتے, تو پھر اس اداسی پہ کیسے قابو پاتے؟ میں اداس بہت کم ہوتی ہوں کیونکہ میں اپنی بیماری کو فیل نہیں کرتی, میں اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی. میں اپنے آپ کو نارمل بچوں کی طرح سمجھتی ہوں. ایک بلڈ کی کمی ہوتی ہے, وہ بھی ہمیں مل جاتا ہے یہاں سے, وہ بھی بلڈ بھی لگ جاتا ہے, تو پھر ہم بیمار تو نہ ہوئے نا. میرا نام کائنات ہے, تو مجھے اسٹاف بہت اچھا لگتا ہے. کائنات آپ کہاں سے ہیں؟ بارکو سے. آپ اپنے بارے میں بتاؤ, آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں, آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ میرے ابو معذور ہیں, وہ کام نہیں کرتے, وہ ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے, وہ ڈنڈے پہ چلتے ہیں, اسی وجہ سے بس یہ بلڈ لگنا شروع ہوا ہے. وہ نا میری ٹینشن لے کے نا وہ ان کا اپنا یہ برا حال ہو گیا. بہن بھائی 5 ہیں, 3 بہنیں ہیں, 2 بھائی ہیں. کتنے لوگوں کو تھیلیسیمیا کا یہ بلڈ؟ ایک مجھے ہی ہے اور کسی کو نہیں ہے. عائشہ, آپ کو یہ کب سے تھیلیسیمیا, اور آپ کو کب آپ سینٹر میں آتے ہیں؟ میں 15 دن 20 دن کے بعد آتی ہوں. مجھے 6 ماہ سے ہوا ہے. میرے ابو مجھے لگوانے آتے ہیں. اور بہن بھائیوں میں بھی ہے؟ نہیں, صرف مجھے. بتائیں کتنے بہن بھائی؟ 3, ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے. جی میم, اس عائشہ کی ہسٹری کیا ہے؟ عائشہ کو بلڈ جو ہے وہ اس کو ہر 15 سے 20 دنوں کے بعد لگانا پڑتا ہے, اور اس کو تھیلیسیمیا ہی ہے اور بلڈ ہی ہے. اگر لگواتی رہے گی تو مطلب سروائیو کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. ان کا ایک مہینے میں کتنے پیشنٹ آپ کو وزٹ کر جاتے ہیں اس سینٹر کو؟ تقریباً 300 سے 350 پیشنٹس جو ہیں وہ کر جاتے ہیں. اور ابھی کرونا کے ٹائم میں ہمیں ڈونرز نے کافی بلڈ دیا ہے, اسی طرح میڈیا کے تھرو کافی اویئرنیس ہوئی تھی تو بلڈ دیا, تو ابھی ہم 400 تک بچوں کو لگا سکیں. اور اپنے بچوں کے علاوہ ہم پمس کے بچوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو بھی بلڈ لگایا ہے. اچھا, ایک مجھے یہ بتائیے گا کہ جس وقت سپوز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کا اگر کوئی بچہ ہے اس کو تھیلیسیمیا ہے, وہ ادھر کیسے رجسٹر ہو سکے گا, کیسے اس کا علاج ادھر ممکن ہو پائے گا, اس کو بلڈ ملے گا, ایک پروسیجر کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایک تو فون نمبر ہے, اور نیٹ کے اوپر بھی سندس فاؤنڈیشن کا آپ سرچ کریں گے تو وہ مل سکتا ہے. یہاں کیا ہے وہ نمبر؟ 0519261 یہ نمبر ہے. دوبارہ دہرا دیں گے. 0519261 720.
یہ نمبر ہے، اس میں وہ کانٹیکٹ کر کے کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ڈاکٹر اویلیبل ہوتے ہیں، وہ ان کی ہسٹری چیک کرتے ہیں جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں، اور ان کا سارا چیک اپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو ضروری ہوتے ہیں پیشنٹ کی فائل میں لگانے کے لیے، اور اس کی کچھ رپورٹس ہوتی ہیں جس طرح تھیلیسیمیا کی رپورٹ ہے، آئرن کی رپورٹ ہے، یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ آتا ہے ہم اس کو چیک اپ کرتے ہیں، کینولیشن ہوتی ہے، ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، اور نیکسٹ پھر ڈیٹ اس کو اگلی جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو ڈیٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح پھر ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اچھا، ابھی ہم یہی چیز سوچ رہے تھے، کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، پیشنٹ نہیں پہنچ پا رہا، یا پھر پیشنٹ زیادہ بھی آ سکتا ہے، تو آپ کے پاس بلڈ کی اویلیبلٹی کتنی ہے؟ ابھی ہمارے پاس پہلے کافی شارٹیج ہو گئی تھی کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہمارے کیمپس نہیں لگ پا رہے تھے، یونیورسٹی کالجز بند ہو گئے تھے. لیکن کافی میڈیا کے تھرو اس نے کافی اویئرنیس ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ڈونرز یہاں پر خود آ کر ہمیں بلڈ ڈونیٹ کر رہے تھے. اور ابھی ہمارے پاس اس مہینے میں ہم نے تقریباً 400 بچوں کو بلڈ لگایا ہے، اور کافی بلڈ ملا ہے ہمیں. لیکن ابھی پھر شارٹیج ہو رہی ہے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں تاکہ ان بچوں کا اسی طرح سلسلہ رہے. اور باقی جو ٹرانسپورٹ کا آپ نے کہا ہے وہ کافی ایشو ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بچے کیونکہ آل اوور دا کنٹری آتے ہیں، سوابی سے اور ٹیکسلا اور کافی دور دور سے آتے ہیں، اٹک سے، ان کو کافی پرابلم ہو رہی ہے. افورڈ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ پرائیویٹ گاڑیاں سب بک نہیں کر سکتے. جو تو بک کر رہے ہیں وہ آ کے لگوا رہے ہیں، لیکن کچھ بچے ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچ سک رہے ٹرانسپورٹ کی وجہ سے. ناظرین، یہ حسن رضا ہے. حسن سے بات کرتے ہیں. حسن، کچھ بتاؤ کہ آپ کو یہ کب سے یہ مرض اور کس طرح آپ کا علاج ہوتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام حسن رضا ہے، میں تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوں. میں 4 ماہ کا تھا، مجھے تب سے بلڈ لگ رہا ہے. سندس فاؤنڈیشن کے چیف آف ایئر مارشل صاحب سے لے کر تمام ڈاکٹر سے لے کر تمام سٹاف بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ بہت امداد کر رہے ہیں. ہمیں وقت پر بلڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور تو اور کھانا بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ سب آئیں اور سندس فاؤنڈیشن کو آ کر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیجیے تاکہ ہم سب بچوں کی زندگی بچ سکے. شکریہ. اچھا حسن، یہ تو بڑی خوبصورت میسیج کی شکل میں آپ نے بات کی. آپ 4 ماہ کے تھے جب آپ کو بلڈ لگا، تو کتنی آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میری عمر ابھی 19 سال ہو گئی ہے. کچھ اپنی فیملی کے بارے میں؟ میں ہم 3 بھائی ہیں، ایک میری امی ہیں، ایک میرے ابو ہیں، ہم ٹوٹل 5 بندے ہیں گھر کے. اور اس کے علاوہ آپ کے علاوہ بھی کوئی تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے؟ الحمدللہ میرے 2 بھائی ہیں، وہ باقی دونوں ٹھیک ہیں. میں ایک تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوں بس. ذیشان، آپ کو کب سے ہے یہ تھیلیسیمیا؟ 3 ماہ کا تھا جب شروع ہوئی ہے. 3 ماہ سے لے کر اب تک 25 سال میری عمر ہو گیا ہے. بلڈ لگوا رہا ہوں، اسی سہارے سے جی رہا ہوں. ابھی بلڈ تو جب نہیں ملتا تو ہم مشکل میں ہو جاتے ہیں، باہر سے خریدتے ہیں. باہر سے یہ ہوتا ہے زیادہ پیسوں سے ملتا ہے ہمیں. تو پہلے سندس سے آپ جب نہیں لیتے تھے تو بازار سے خریدتے تھے، بلڈ اچھا نہیں ہوتا تھا، مہنگا بھی ہوتا تھا؟ جی ہاں، مہنگا بھی ہوتا تھا. اس سے ہماری یہ ہمیں بخار ہو جاتا تھا، ری ایکشن ہو جاتا تھا، اور ہڈیوں اور جوڑوں کو درد ہوتا تھا. تو اسی لیے جب سے یہ سینٹر کھلا ہوا ہے اس وقت سے اس وقت تک یہی دے رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں. اچھا، تو آپ کے والد کی اتنی آمدن ہے کہ آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں؟ نہیں سر، ہمارے والد ٹیکسی ڈرائیور ہیں. ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی گھر پہ ہیں. ہم 4 بھائی ہیں، باقی تو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہیں. ایک میں ہی ہوں، سب سے بڑا میں ہی ہوں ان بہن بھائیوں سے. جس طرح ناظرین ہم آپ کو تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے، تفصیلات بتا رہے تھے. اب ہم آئے آفتاب صاحب کے پاس. ایئر مارشل ریٹائرڈ آفتاب صاحب کا یہ بڑا کریڈٹ ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے بڑے اعزازات ان کے پاس ہیں. خدمت خلق کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے انہوں نے یہاں پہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر اسلام آباد زون کو دیکھا تو یہاں پہ سندس فاؤنڈیشن کے لوگوں میں عطیات میں اضافہ ہوا، لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا. ایئر مارشل صاحب بہت مشکور ہیں ہم آپ نے وقت دیا ہمیں. کچھ ہمیں آپ اس کی تفصیل بتائیں کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کی کتنی بڑی تعداد اس وقت ہے جو پاکستان میں ہے؟ پاکستان میں اس وقت جی تھیلیسیمیا مائنر جن کو ہم کیریئر کہتے ہیں، ان کی تعداد پاپولیشن کا 5% ہے،
اور اس کو اگر ہم کنورٹ کریں تو 12 سے 14 لاکھ کے قریب ہے. تھیلیسیمیا میجر کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 لاکھ کے قریب ہے، جس میں ہر سال 5 سے 6 ہزار کا اضافہ ہو رہا ہے. اس کا علاج کیسے؟ اب تک لیبارٹریاں ہم نے پتہ کیا تو ہمیں ریسرچ سے پتہ چلا کہ 6 لیبارٹریاں ہیں. یہ پورے پاکستان میں ہیں یا صرف پنجاب میں؟ اوورآل کیا پوزیشن ہے اس کا علاج؟ جی بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، جس میں ڈونر کا جو بون میرو ہے وہ مریض کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اور یہ میچنگ جو ہے یہ 100 میں سے ایک آدھ ڈونر ایسا ہوتا ہے جس کی میچنگ ہوتی ہے، ویری کلوز فیملی ایسوسیٹ، اور اس پہ کوئی 50 سے 60 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، اور اس میں پھر بھی شورٹی نہیں ہوتی کہ یہ فلی ریکور کر جائیں گے اس مرض سے. ڈاکٹر بھی یہی بتاتے ہیں کہ کزن میرج جو ہوتی ہے یہ اس کو بہت افیکٹ کرتی ہے. جی کزن میرجز میں یہ زیادہ پروناؤنسڈ ہے. ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آ رہے ہیں ان میں سے موسٹلی کے پی کے اور فاٹا میں جہاں پہ زیادہ رواج ہے فیملی میرجز کا، ایک اندازے کے مطابق ایک تھیلیسیمیا میجر کی فیملی میں 30 سے 35 تھیلیسیمیا مائنر یا کیریئر پائے جاتے ہیں. یہ ایک پیشنٹ جو ہوتا ہے تھیلیسیمیا کا، اس کی ایوریج ایج بھی ہوتی ہے کوئی؟ پہلے 15 سے 20 سال 10 سے 15 سال ہوا کرتی تھی. اب اچھی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، فریش بلڈ کی وجہ سے اور اچھی میڈیسن کی وجہ سے، آئرن کو کٹ ڈاؤن کرنے سے ان کی عمروں میں اضافہ ہوا ہے. اب یہ تقریباً 20-25 سال تک جا رہے ہیں، اور ہمارے لاہور سینٹر میں سندس کی کاوش کے باعث 37-38 سال تک کے بچے جا رہے ہیں، اور اب ان میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں. اچھا جی، یہ سندس کا آپ نے نام لیا، سندس فاؤنڈیشن بڑا کام اس پہ کر رہی ہے، منو بھائی نے بڑا کام کیا، جب اس کی بیس رکھی گئی سہیل وڑیچ صاحب کا بڑا کام ہے، عزیزی اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. تو کچھ اس کی تاریخ بتائیں، یہ بنیاد کیسے رکھی گئی؟ سر یہ اسی رمضان مہینے میں 1998 میں گجرانوالہ میں اس کی بنیاد رکھی تھی حاجی سرفراز نے، اور 2002 میں جب منو بھائی نے اس کی چیئرمین سنبھالی تو اس کے بعد سے پھر اس کی ایکسپینشن شروع ہوئی. یہ گجرانوالہ سے نکلی، سیالکوٹ پہنچی، گجرات پہنچی، گجرات سے گجرانوالہ سے فیصل آباد، لاہور، اور اب یہ اسلام آباد کے اندر ہے. آپ ایک بہت اچھا نام بھول گئے، ہمارے سینئر ڈائریکٹر خالد عباس ڈار بھی ہیں، جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس پودے کو اوپر کرنے کے لیے. اور پچھلے 23 سال سے سندس فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور خون کے جتنے بھی موذی مرض ہیں ان کے علاج کے لیے تقریباً فری علاج کے لیے کاوش اپنی اور محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور اس وقت ماشاءاللہ یہ پاکستان کی لیڈنگ این جی او میں شامل ہو چکی ہے. اس میں 6000 سے زیادہ رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں جن کا علاج کیا جاتا ہے اور انشور کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو بلڈ ہو وہ بالکل سیف ہو اور کسی اور انفیکشن کا کوئی مریض نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک کوئی انفیکشن رپورٹ نہیں کی گئی سندس فاؤنڈیشن کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ تھیلیسیمیا اب اویئرنیس میڈیا بھی دے رہا ہے، بہت زیادہ پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا، لیکن میسیج ہوگا آپ کا کہ ہر سال ہم 8 مئی کو تو یہ دن مناتے ہیں، لیکن اوورآل ہم دیکھتے ہیں پورا مہینہ جو مئی کا ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ خبریں آتی رہتی ہیں. پورا سال اس پہ کام ہونا چاہیے. اس میں پورا سال ہونا چاہیے، اور ایک آئیڈیلی اگر دیکھا جائے تو کم از کم ایک سال میں 20,000 سے زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اگر ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اس کو ہم فیملی سکریننگ کہتے ہیں، اور یہ فیملی سکریننگ ان فیملیز کی جاتی ہے جس میں کوئی تھیلیسیمیا میجر پیشنٹ موجود ہو. تو اگر ڈیٹا کلیکٹ کر دیا جائے سندس فاؤنڈیشن سے، جمیلہ سلطانہ سے اور فاطمید وغیرہ سے جو لیڈنگ این جی اوز ہیں، ہاسپٹل سے، تو ہمیں تھیلیسیمیا میجر کا ڈیٹا معلوم کرنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی، حکومت نے ایک اعلان کیا ہے یا یہ خبریں ہیں کہ 1 لاکھ جو ہے
انصاف ہیلتھ کارڈ ان پیشنٹس کے لیے بھی ہوں گے جو تھیلیسیمیا کے ہے، کوشش کی جا رہی ہے. حکومت مدد کرتی ہے، ادارے مدد کرتے ہیں آپ کے ادارے کی؟ میری ریکویسٹ ہے NDMA سے کہ جس طرح انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے بڑے ایفیکٹولی کرونا کے لیے، اسی طرح اگر کچھ فنڈز اس طرف بھی مختص کر دیے جائیں تو ناٹ اونلی سندس کے لیے بلکہ سارے وہ ادارے جو فرنٹ لائن پہ تھیلیسیمیا کا علاج بھی کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، تو آئی تھنک حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. بیت المال، پاکستان بیت المال بھی تو آپ سے کولیبریشن میں موجود ہے. جی، بیت المال ہمارے ساتھ پارٹنر ہے، ہمارا ان کے ساتھ MOU سائن ہوا ہے اور ہمیں وہ گائے بگائے مدد کرتے رہتے ہیں. کوئی میسیج اگر آپ میرے کیمرے کے وساطت سے؟ میرا میسیج یہ ہے کہ کرونا میں جہاں پہ اس نے مضر اثرات چھوڑے ہیں معاشی زندگی کے اوپر، وہاں پہ کرونا کے لوگ بھی کافی افیکٹ ہوئے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو آؤٹ سٹیشن آنے میں بڑی دشواری ہے اور ان کو ڈیڈیکیٹڈ ٹرانسپورٹ لے کے آنا پڑتا ہے. دوسرا، ہمیں خون کے اصول میں کافی دشواری آ رہی ہے بیکاز آف لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور سیف ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے ہم نہ کیمپ لگا سکتے ہیں اور ڈونرز کا ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے سینٹرز میں بھی آنا مشکل ہو رہا ہے. یہاں پہ میں مینشن کروں گا 3 اداروں کا، ICT پولیس اسلام آباد، پنجاب پولیس اور دعوت اسلامی کا، کہ جنہوں نے ہمیں خون کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. ہاں، اس سال ہمیں فنڈنگ کی ڈائیورژن کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات ہیں. زکوٰۃ اور عطیات سارے کرونا افیکٹیز کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے سینٹرز میں جو یہ زکوٰۃ ہے اسی بیس کے اوپر ہم پورا سال ان کا علاج مفت کرتے ہیں. سو میری اپیل ہے قوم کے ساتھ کہ اپنی زکوٰۃ، عطیات، فطرانہ اور صدقے کا کچھ حصہ آپ ان سینٹرز کو بھی دیں. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ آفتاب صاحب کی. جب انسانیت کے ناطے سے آپ بات کرتے ہیں تو پھر ہم تھیلیسیمیا کے ان بچوں کی بات کرتے ہیں جو لمحہ لمحہ جیتے ہیں، لمحہ لمحہ مرتے ہیں، لیکن ہم انسانیت کا قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنا ہوگی. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کزن میرج اگر زیادہ اس چیز کو پروان چڑھاتے ہیں تو ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا. ہمیں ان مریضوں کے لیے خون کے عطیات دینا ہوں گے. اس کو بر وقت ہم نے ان سینٹروں تک لانا ہوگا، جیسے سندس فاؤنڈیشن ہے، دیگر ادارے ہیں. ان ہاسپٹلوں میں ان بچوں کو لائیں، ان بچوں کا علاج ہو. بے شک ان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، لیکن کس کو پتہ ہے کہ کس کی عمر کتنی ہے. جتنا عرصہ انہوں نے جینا ہے انہوں نے خوش رہ کے جینا ہے، اور اس میں ہمارا کردار ہے، حکومت کا کردار ہے، سرکاری اداروں کا کردار ہے، اور سب سے بڑا کردار انسانیت کے ناطے ان تنظیموں کا ہے جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، اس کے لیے کام کرتی ہیں. قابل تحسین ہیں وہ لوگ. میں کسی ایک فرد کا نام نہیں لوں گا، لاکھوں لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہی ہمارے عیدی ہیں، یہی ہمارے عبدالرحمن چیپا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تاریخ کے صفحات پہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہے. عمران خان ایک ایسی ہی ہستی کا نام ہے جس نے شوکت خانم، نمل یونیورسٹی اور آج پاکستان کی تقدیر سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. آئیے ناظرین، آپ بھی میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے اور یہ آواز دور تک جاتی ہے، آپ کے دلوں میں اتر جاتی ہے. اگر کل نہیں تو آج نہیں ابھی سے اس نیک کام میں شامل ہو جائے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے مان.